بڑی حاجات کو لے کر آپ یہاں آئے ہیں نا، جو میں دے رہا آپ کو یہ کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے تم مانگو اور تمہاری دعا پوری ہو جائے۔ لڑکیوں کی اگر رشتہ نہیں ہے تو بہترین نماز ہے، رزق کا کسی کو پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے، اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ بہترین نماز ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے، تمہارے رشتوں میں محبت پیدا ہو جاتی اور اولاد ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب کو بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ یہ مت کرو کہ تم کسی غیر مذہب سے کے لڑکے سے شادی کرو، نو مت کرو۔ میں کیا کروں، میرے اوپر پریشر ہے، ہماری لڑکیاں کسی اور کے پاس، وائی؟ میں ہمیشہ ہر لڑکی کو یہی بولتا جب کاؤنسلنگ کرتا، میں یہ بولتا کہ بابا سنو، تم کسی غیر مذہب کے لڑکے سے شادی کیسے کر سکتے؟ کہتے کہ مولانا وہ تو مسلمان تو ہے نا۔ What do you mean مسلمان ہے؟ اس کے بعد کہا کہ مولانا وہ اپنے مذہب پہ رہے گا، میں اپنے مذہب پہ رہوں گی۔ میں نے کہا پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر اس نے تمہارے بچے کا نام اس کا بیٹا ہے وہ رکھا تو پکارو گے؟ وہ نام کا بچہ تمہاری آغوش میں پلے گا، 24 گھنٹے تم وہ نام لوگے جو نام ہم لے ہی نہیں سکتے زبان پر، زبان نجس ہو جائے وہ نام لینے سے۔ اگر لڑکی ہو وہ نام رکھو گی جو مادر حسین کی قاتلہ ہے، خاموش ہوگی۔ یہ بامبے کا واقعہ نہیں ہے، لندن کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا شیم آن یو، شیم آن یو، تھوڑی دیر کے پلیزر کے لیے تم اپنے مذہب کو بیچ رہے۔ How can you marry the person؟ تم کیسے شادی کر سکتے اس سے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو؟ یہ مت کرو۔ میں ساری لڑکیوں کو بول رہا، جو بھی سن رہا مجھے اس وقت جوگی پورے میں، کبھی کمپرومائز مت کرو۔ دعا کرو بیوی سے کہ آپ مجھے غلام علی عطا کریں، اور لڑکا یہ بولے کہ مولا مجھے کنیز عطا کرے آپ کی، لڑکی یہ بولے کہ مجھے آپ کا غلام چاہیے۔ یہ دعا مت کرو کہ بڑا ہینڈسم چاہیے، بڑے بال چاہیے، کلین شیف چاہیے، یہ دعا مت کرو۔ یہ دعا کرو کہ علی والا چاہیے، علی والا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دعا مت کرو کہ بڑی سمارٹ لڑکی چاہیے، بے حجابی چاہیے، نو، کنیز زہرا چاہیے، وہ چاہیے۔ تو پھر اس لیے کہ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا۔ ابھی میں مالک اشتر کے واقعے کو کمپلیٹ کرتا۔ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا، پورے بیچلرز، یہاں اتنے بیچلرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے، سب اسمائل دے رہے، مسکرا رہے دیکھ کے مجھے، رائٹ؟ امام علی سے پوچھ رہے تھے کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا۔ علی نے کہا کہ پلیز غور سے سنو کہ جب رشتہ بھیجو کسی لڑکی کے پاس تو دو چیزیں لڑکی میں کبھی نہیں دیکھنا، پلیز میری طرف دیکھو، دو چیزیں لڑکی میں کبھی نہیں دیکھنا۔ تو راوی نے پوچھا مولا کیا نہیں دیکھنا لڑکی میں؟ علی نے کہا کہ کبھی یہ نئی کنڈیشن رکھنا کہ بہت پیسے والی ہو اور حسین ہو۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حسینے پہ شادی مت کرو، اس لیے کہ لڑکا اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا ہوں، کالا پیلا جیسا بھی ہوں۔ بیوی خوبصورت ہو، وائی، اگر کوئی خوبصورت بیوی ملتی ہے تو نتھنگ رانگ، شکر ادا کرو اللہ کا۔ یہ کیا بول گیا؟ تو پورے خاموش ہو گئے۔ پوچھا مولا کیوں نہیں کریں، یہ کنڈیشنز کیوں نہیں رکھیں؟ حسین ہو اور خوبصورت ہو اور پیسے والی کیوں نہیں رکھیں کنڈیشن؟ کیا خوبصورت میرے مولا نے جواب دیا،
علی نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے. آج حسن ہے، 10 سال کے بعد حسن چلا جائے گا. آج پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. پوچھا دیکھنا کیا؟ تو کہا تقوی دیکھو، نسلی طہارت دیکھو. سمجھ میں آئی بات؟ تقوی دیکھو، نسلی تقوی ہوگا تم علی کے اوبیڈینٹ بنو گے. اب سنو، مالک اشتر جنگ لڑ رہے، پلیز میری طرف دیکھو کہ علی کو شیعہ کیسا چاہیے. لڑتے 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 بالکل امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے. جب پہنچے بالکل قریب، تو جو امام علی کے چاہنے والے تھے ظاہری طور پہ لشکر میں علی کے، وہ سب راتوں میں بک چکے تھے. امیر شام نے ان کو پیسے دے کے خرید لیا، کسی کو 10,000، کسی کو 20,000، کسی کو 50,000. یہ سارے کے سارے تلوار لے کر مولا کے سامنے آ گئے اور آگے کہا مالک کو روکو آپ. اگر مالک کو نہیں روکیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. دشمن نہیں بول رہے تھے، جا کے دیکھو تاریخ میں، جنگ صفین کا اینڈ دیکھو. علی کے لشکر والے آ کے مولا کو گھیر لیا، کہا مالک کو روکو. مولا نے ایک پرچہ بھیجا. اب میری طرف دیکھنا، امیر شام کا خیمہ سامنے، مالک اشتر کی تلوار اٹھی ہوئی ہے. چند لمحوں میں وہ داخل ہوں گے، ختم ہو جائے گی جنگ. چند لمحوں میں تلوار اٹھی ہوئی ہے. جب تلوار اٹھی ہوئی ہے تو اس وقت علی کا پیغام پہنچا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جا. تو اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے کہا کہ میں نے تلوار کو اٹھائی تھی اطاعت علی میں، روک بھی اطاعت علی میں رہا. ایسا اطاعت گزار چاہیے، اپنی مرضی نہیں. جو امام کی مرضی ہے اس مرضی پہ چلنا ہے. اگر تم اس مرضی پہ چلو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے. ادروائز یہ دنیا کتنے دن کی ہے بھائی؟ 60 ایئرز، 70 ایئرز، 80 ایئرز، 90 سال، اس سے زیادہ تو نہیں. 60 کے بعد تو سب بونس میں ریٹائرمنٹ ہے نا انڈیا میں. 60 کے بعد تو سب بونس میں چل رہا معاملہ. تو وہ کام کرو کہ جس سے تم امام تک پہنچو. امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، جو اپنے لیے زندہ رہتا وہ نہیں چاہیے. علی کو وہ شیعہ چاہیے جو علی کے لیے کام کرے. کبھی خواہش کی، کبھی سوچا کہ میں امام کے لیے کوئی کام کروں؟ آج اب تاریخ کے دو چیزیں بتاتا. پوری تاریخ ہے، پورا اشرا ہے میرا یوٹیوب پہ موجود ہے کہ ہاؤ کین وی ہیلپ امام علی. دوستو اتنے بڑے مجمع سے میں بول رہا ہوں، اگر تم امام علی کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ تمہارا نام باقی رہے گا. اگر علی کے لیے کام کرو گے، پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا، یہ نام کو باقی رکھتے. 2 راتوں میں وہ کام کرو جو حسین کو بھی پسند ہے، ہر امام کو پسند ہے، امام علی کو پسند ہے. میں سارے یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. مجلس کے بعد تم جب سونے جاؤ اپنے اپنے بستروں پہ، اس سے پہلے میں تم سے 15 منٹ مانگ رہا سارے مجمع سے. 15 منٹس امام علی کے نام پہ دینا. آج کی رات، آج اور کل کی رات جو میں دے رہا آپ کو، یہ کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کیا ہے. ہو سکتا ہے تم مانگو اور تمہاری دعا پوری ہو جائے. امام علی کی جو سب سے فیورٹ نماز تھی شب نماز. 3 رکعت نماز پڑھو. آج ہوم ورک دے کے جا رہا. نماز کے معاملے میں سر جھکا لیا آپ نے؟ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا. جب آئے ہو تو علی کو کچھ تو دو. کچھ نہیں دو گے، صرف لینے آئے ہو. مولا کو دیا کیا آپ نے اب تک؟ کچھ بھی نہیں دیا نا. نماز شب پڑھو 3 رکعت بس. 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. یہ مولا حسین کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. عصر کے بعد 3 رکعت نماز پڑھو جا کے مولا کے روزے میں، اور پڑھ کے بولو مولا یہ مولا حسین کے لڑکیوں کی اگر رشتہ نہیں ہے تو بہترین نماز ہے. رزق کا کسی کو پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے. اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ بہترین نماز ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے. تمہارے رشتوں میں محبت پیدا ہو جاتی.
اور اولاد ہوتی، اس لیے کہ نماز شب میں امام علی نے مولا عباس کو مانگا تھا اور حسین نے سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ لڑکا بھی چاہتے تو نماز شب پڑھو، لڑکی بھی چاہتے تو نماز شب پڑھو۔ کم از کم یہ 3 دن 2 دن جو تمہارے پاس ہیں، 2 راتیں، اس کو ویسٹ مت کرو۔ جتنا موقع مل رہا اتنی عبادت کر کے علی کے روضے میں رہنے کی زیادہ کوشش کرو، گھومنے کی کوشش مت کرو، یا مجلس کرو یا مولا کے روضے میں چلے جاؤ اور جا کے بولو مولا میں اتنی دور سے آپ کے پاس آیا، آپ کائنات کے مشکل کشا ہے، میری اتنی بڑی لسٹ ہے، میرے یہ پرابلمس ہے، اس کو آپ سالو کریں۔ علی نہیں کریں گے تو کون سالو کرے گا؟ یہ کرو۔ اور آج امام علی کو تحفہ دینا، آج اور کل دونوں دن، میں بڑی زیارت نہیں دے رہا، اگر عاشورہ پڑھو گے تو نتھنگ لائک دیٹ، اگر کم از کم وارثہ آپ یہ پڑھو، اس لیے کہ دوستو سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، یاد رکھو۔